اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ایک طرح سے بال جبریل کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ علامہ کا یہ پیغام ہے کہ بیدار ہو جاؤ، تم لوگ سوئے ہوئے ہو، تاکہ زندگی کے نئے آفتاب کی نمود کا سامان کریں، اور یوں اس دنیا کی شام و سحر میں جو جلے ہوئے نفس والی یعنی بے کیفی کی حامل ہے، تازگی اور شادابی کی نئی شان پیدا ہو جائے۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ حائل عما بت کدہ صفات میں۔ نوائے شوق یعنی شوق کی آواز، حریم ذات عرش الہی، غلغلہ کہتے ہیں ہنگامے کو، علامہ خدا کی پناہ، بت کدہ صفات کائنات ساری دنیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں ذات باری تعالیٰ کا عاشق ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوں۔ جب میں نے جوش عشق میں آہ و فریاد شروع کی تو وہ اتنی درد انگیز اور اتنی پرسوز تھی کہ ذات باری تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں ایک شور بپا ہو گیا اور صفات کے بت کدے سے العما الحفیظ کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ اس شعر میں دو لفظ خاص طور پہ قابل غور ہیں، ایک حریم، دوسرا بت کدہ۔ حریم اس مقام کو کہتے ہیں جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو، یقیناً ذات باری تعالیٰ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا اس کے لیے حریم کا لفظ نہایت موزوں ہے۔ باری تعالیٰ کے متعلق تصور باندھنے کے لیے صفات مقرر ہوئی ہیں، یعنی ذات پاک علیم ہے، سمیع ہے، کریم ہے، رحیم ہے وغیرہ۔ عاشق ذات نے ان صفات کو بت تصور کیا ہے۔ عاشق ذات نہ صفات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اور نہ ان پہ قناعت کر سکتا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ذات کو، اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھیں، اگرچہ خود ایک ہی جلوے میں بسم ہو کے رہ جائیں۔ حور و فرشتے ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حور اور فرشتے جو ہے نا، میں ان کو بھی سمجھتا ہوں، میرے تخیلات کی زنجیروں میں قید ہیں، یعنی اگرچہ وہ غیر مادی ہیں، لیکن میں جو کہ حریم ذات میں بھی شور پیدا کر سکتا ہوں، تو میں ان کی حقیقت کو بھی خوب سمجھ سکتا ہوں۔ میری نگاہ اتنی بے باک ہے کہ اس نے ذات کی تجلیات میں خلل پیدا کر دیا ہے، یعنی وہ اپنی اصل حالت پہ قائم نہیں رہے۔ تجلیات کہتے ہیں دیدار الہی کی روشنی۔ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستہ خیز کعبہ و سومنات میں۔ جستجو کہتے ہیں تلاش کو، حرم کی نقش بند کفر و اسلام کے جذبات پیدا کرنے والی، رستہ خیز کہتے ہیں قیامت کو، کعبہ و سومنات کعبہ اور مندر۔ میسج یہ اس شعر کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادت گاہوں تک محدود نہیں ہے، اس کا نور تو ہر جگہ و مقام پر ہے، اسے دیکھنے کے لیے بس دیدہ بینا کی ضرورت ہے۔ اگرچہ میں نے تیری تلاش میں بت خانے اور کعبے کے نقشے تیار کر لیے اور جگہ جگہ مختلف قسم کی عبادت گاہیں بنا لی، لیکن ان عبادت گاہوں میں تیرا کوئی نشان نہ مل سکا، تو میں نے اپنی آہ و فریاد سے کعبے اور بت خانے دونوں میں قیامت برپا کر دی۔ یہ شعر گویا خدا کے دیدار کی انتہائی خواہش کا بالواسطہ اظہار ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ وجود کہتے ہیں یہاں پہ زندگی کائنات، توہمات وہم شک و شبے کو۔ اس شعر میں علامہ نے انسان کی مختلف حالتوں کا نقشہ انتہائی خوبی سے پیش کیا ہے۔ گاہ کہتے ہیں کبھی کو، کبھی تو میری نگاہ میں اتنی تیزی پیدا ہو گئی کہ اس نے ہستی کا دل چیر ڈالا۔
اور اس میں سے تیر کی مانند گزر گئی، اور کبھی وہ میرے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وہم و گما میں الجھ کر رہ گئی۔ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ نگاہیں ذوق دیدار میں اس کائنات سے آگے تیری تلاش میں گئیں، اور کبھی دوسری صورت پیدا ہو گئی۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ غضب کیا، ظلم کیا، فاش ظاہر کر دیا، راز بھید کو، کائنات پوری دنیا۔ یہ شعر بظاہر سیدھا سادہ ہے، لیکن اتنا سیدھا بھی نہیں کہ بآسانی اس کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کائنات کے سینے میں ایک میں ہی تو ایک چھپا ہوا راز تھا کہ تو نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھ کو بھی فاش کر دیا۔ اے ذات کریم، میں یعنی انسان ہی تو اس کائنات کے سینے میں ایک راز تھا، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھ کو بھی ظاہر کر دیا۔ قرآن کریم کی روح سے آدم کا وجود پہلے آسمان پر تھا، لیکن پھر ابلیس کے بہکاوے میں آنے کے سبب اسے زمین پہ اتار دیا گیا۔ اسی حوالے سے اس راز اور اس کے ظاہر کرنے کی بات کی ہے۔ اگر کجروں ہے انجمن، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ کجروں ہے انجمن، ٹیڑے چلنے والے ستارے۔ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اگر ستاروں کی چال درست نہیں تو اس کے لیے مجھے تو سزاوار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ آسمان کا مالک بھی تو ہی ہے، اور اس پر جگمگاتے ہوئے ستاروں پر بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ بے شک تو ہی قادر مطلق ہے۔ اس جہاں کی فکر بھی مجھے نہیں بلکہ تجھے ہی ہونی چاہیے کہ یہ جہاں یقیناً تیرا ہی پیدا کردہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، جس سے ہمیں کوئی آگاہی نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، اور خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے جو بھی حکم دے رکھے ہیں ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق چل رہا ہے، جس سے انسان بالکل بے خبر ہے۔ اس غزل میں جو کچھ کہا گیا ہے اسی حوالے سے کہا گیا ہے۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ ہنگامہ ہائے شوق، شوق کی رونقوں سے، لامکاں خالی، جہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ اگر لامکاں میں جہاں تیری ذات کی خاص جلوہ فرمائیاں ہیں، عشق و عاشقی کے ہنگامے نظر نہیں آتے تو یہ کس کا قصور ہے۔ اے خدا، لامکاں میرا نہیں تیرا ہے، تو اپنی مرضی سے جہاں جو چاہے پیدا کر لے۔ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اسے یعنی ابلیس کو صبح ازل پہلے دن، رازداں تیرا بھید جاننے والا۔ ابلیس نے جو تیرا حکم نہیں مانا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسے انکار کی جرت کیوں کر ہوئی۔ اس سوال کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ وہ تیرا رازداں ہے، میرا نہیں۔ یعنی ابلیس کے انکار کی مصلحت بھی خدا ہی کو معلوم ہے، انسان یہ بھید نہیں پا سکتا۔ محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خاتم الانبیاء سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے تھے۔ تمام فرشتوں میں افضل الاعلیٰ حضرت جبرائیل جو تیری وحی انبیاء کرام کو پہنچایا کرتے تھے، ان کا تعلق بھی تجھ سے ہی تھا۔ پھر وہ قرآن مجید جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ بھی تیرا تھا، مگر وہ حرف شیریں جو وحی کی صورت میں نازل ہوا میرا تو نہیں، تیرا ہی تھا۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن،
زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا؟ کوکب کہتے ہیں ستارہ یعنی آدمی. زوال آدم خاکی آدمی کا اپنے رستے اور مقام سے گر جانا. زیاں کہتے ہیں نقصان کو. یعنی اے اللہ اس کو تو نے ہی بنایا اور اس کے گرنے سے نقصان تیرا ہی ہے. کائنات میں انسان کی حیثیت اس تابندہ ستارے کی طرح ہے جس سے سارا جہاں منور ہوتا ہے اور یہ روشنی تیری شناخت کا سبب بنتی ہے. چنانچہ اگر یہی انسان زوال سے دوچار ہوا تو اس میں نقصان تیرا ہی ہے، میرا نہیں. اے خدا تیری اس دنیا میں اس وقت تک روشنی باقی ہے جب تک خاکی انسان کا ستارہ چمک رہا ہے. اگر یہ ستارہ ڈوب گیا اور یہ ملت کے جو لوگ ہیں اگر ان میں زوال آ گیا تو اس میں میرا کیا بگڑے گا؟ جو نقصان ہوگا وہ تیرا ہی ہوگا. یہ جو ملت کے لوگ ہیں جو کہ زوال پذیر ہیں، یا اللہ ان کا جو زوال ہو رہا ہے تو بے شک تو اس میں میرا نقصان نہیں، یہ تیرا ہی نقصان ہے. یا اللہ یہ ملت کے لوگوں کو دوبارہ اٹھا دے. تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. اے محبوب کیا تیری سرائی میں شراب نہیں رہی، یا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ اگر ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں نہیں اثبات میں ہے، پازیٹیو ہیں، یعنی تو میرا ساقی بھی ہے اور تیرے پاس شراب کی بھی کمی نہیں، تو مجھے بتا کیا یہ مناسب نہیں کہ سمندر سے پیاسے کو شبنم کی مانند چند قطرے مل جائیں؟ اسے تو رزاقی نہیں کہہ سکتے، یہ تو کھلی ہوئی کنجوسی ہے. رزاقی کی شان یہ ہے کہ سمندر سے پیاسا جس قدر چاہے پی لے، اس لیے کہ سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. یہ تو گستاخی معاف، رزاقی نہیں، یہ تو سراسر بخیلی ہے. ان اشعار میں، ان ربائی میں علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کا رویہ اختیار کیا ہے. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. یہ مشت خاک، یہ سرسر، یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد. میری فریاد یعنی شکایت، داد کہتے ہیں شاباش کو، طالب کہتے ہیں خواہش مند. اے خدا میری فریاد اثر کرے یا نہ کرے لیکن اسے سن تو لے. واضح رہے کہ میں داد کا طلبگار نہیں بلکہ ایسی جھنجھٹوں سے بالکل آزاد ہوں. پھر دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو ایک جانب خاک کی مٹھی یعنی انسان ہے اور دوسری جانب سے آندھیاں چل رہی ہیں، یعنی انسان کے لیے مصیبتیں مشکلوں کا سامان ہے. پھر آسمانوں کی وسعت ہے، گویا وہاں بھی ایسی آندھیاں چل رہی ہیں. اے خدا تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے شوق تخلیق کا کرشمہ، تیرا لطف و کرم ہے یا تیرے قہر و غضب کی ایک صورت ہے. میری فریاد یعنی شکایت، داد کہتے ہیں شاباش کو، طالب خواہش مند، مشتخاک آدمی، سرسر تیز ہوا، وسعت افلاک آسمانوں کی فراغی، کرم کہتے ہیں رحمت کو. ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری، یہی ہے باد مراد. قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. میری جفائے طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد. یہ تیسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں بے شک بہار آئی، پھول پیدا ہوئے، لیکن باغ کی ہوا میں پھولوں کا خیمہ قائم نہ رہ سکا. چند ہی روز میں کلیاں پھوٹیں، پھر کھلیں، پھول بنے اور پھر مرجھا گئیں. پھر اقبال کہہ رہے ہیں کیا یہی وہ مختصر
عرصۂ زیست ہے جسے بہار کے موسم اور باد مراد سے منسوب کیا جاتا ہے۔ پھر چوتھے شعر میں بے شک قصوروار پردیسی ہوں جسے کہیں سے اٹھا کے یہاں بھیج دیا گیا ہے، لیکن یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کا ویرانہ تیرے فرشتے آباد نہ کر سکے، اسے میں نے ہی انسانوں نے آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک تو نے انسان کو، آدم کو ایک گناہ کی وجہ سے زمین پہ بھیج دیا، تاہم زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس زمین کو ایک گلشن میں تبدیل کر دیا انسانوں نے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ زمین میں اتنے باغ لگائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، خوبصورت کر دیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری ہی محنت یعنی انسان کی محنت سے اس دنیا میں رونق اور چہل پہل پیدا ہوئی، اور اسی لیے یہ دنیا مجھے دعائیں دے رہی ہے۔ تیری یہ دنیا میری محنت کو دعائیں دے رہی ہے، اس لیے کہ انسان کے وجود سے پہلے یہ دنیا ایک چٹیل میدان کی صورت تھی۔ میں نے یعنی انسان نے آ کے اپنی محنت سے اس میں رونق کی۔ خیمہ گل، پھولوں کا خیمہ، فصل بہاری، بہار کا موسم، باد مراد وہ ہوا جس سے خواہش پوری ہو، غریب الدیار، بے وطن، تیرا خرابہ، غیر آباد جہاں، جفائے طلبی، محنت، مشقت، دشت سادہ، غیر آباد علاقہ، بے بنیاد جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستہ کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ بال انسان کی طبیعت کو بتا رہے ہیں کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ شروع سے خطرے کو پسند کرتی ہے۔ میں بلاؤں اور مصیبتوں میں خوش ہوتا ہوں، مجھے وہ باغ ہرگز پسند نہیں جہاں کوئی شکاری گھات لگائے نہ بیٹھا ہو۔ یعنی انسان نے ہر قسم کے خطرات قبول کیے اور اس دنیا کی رونق کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ شعر میں یہ عشق و عاشقی جو ہے نا، یہ تیرے قدسیوں، تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں، یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے بلند اور ہمتیں بلند ہوتی ہیں۔ بیسیکلی اس نظم میں علامہ اقبال نے انسان کی محنت و مشقت بیان کیا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ خطر پسند طبیعت، خطرے پسند کرنے والی طبیعت، سازگار کہتے ہیں درست نہیں، گلستہ باغ کو کہتے ہیں، صیاد شکاری کو کہتے ہیں، مقام شوق عشق کی دنیا، قدسیوں فرشتوں، حوصلے ہیں زیادہ حوصلے والے، یعنی مراد انسان ہے۔